بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست سلمان اسحاق اور امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ایتھیزم، سیکولرزم، لبرلزم کی ہسٹری کے بارے میں کہ ان نظریات کو وجود کہاں سے ملا اور ان نظریات کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو ان نظریات کو جو وجود ملا ہے اور ان نظریات کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ یورپ سے ہوئی ہے۔ تو ہم یورپ کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں کہ یورپ میں ان نظریات کو کب اور کس طرح سے وجود ملا۔ یورپ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جسے ڈارک ایجز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں یورپ میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، اس وجہ سے اس دور کو ڈارک ایجز کا نام دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حکومت چرچ کی تھی اور بادشاہوں کی تھی، اور اس دور میں چرچ کو بہت بڑی اتھارٹی مانا جاتا تھا اور بادشاہ ان کے ساتھ ساتھ تھے کہ جو حکومتی معاملات ہوتے تھے ان کو بادشاہ ہینڈل کرتے تھے، اور چرچ کا کام یعنی کہ چرچ میں بیٹھنے والے پاپس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اور حکومت کو گائیڈ کرتے تھے۔ اور جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ ایک تو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اور اوپر سے وہ بہت ظالم تھے، اور ان کی جو اخلاقی حالت تھی وہ بہت گری ہوئی تھی، اور چرچ ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ یعنی کہ چرچ لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ خدا کی طرف سے متعین ہیں، یہ جیسے کیسے بھی ہیں، تمہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اب اس چرچ کی ان بادشاہوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے جو عوام تھی وہ پس رہی تھی کہ عوام نہ ہی اپنے دین کے اوپر چل سکتی تھی اور نہ ہی اپنی دنیا بنا سکتی تھی، نہ ہی وہ ان ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف احتجاج کر سکتی تھی، کیونکہ جو بھی ان بادشاہوں کے خلاف احتجاج کرتا تھا گویا کہ وہ چرچ کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، اور اس کے اوپر چرچ کی گستاخی کا فتویٰ لگا کر اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اس وقت عوام بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، کیونکہ ایک تو وہ بادشاہوں کا ظلم اور جبر سہ رہے تھے، اور دوسرا کہ جن کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے تھے یعنی جو ان کے دینی رہنما پاپس وغیرہ ہوتے تھے، وہ ان بادشاہوں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے، بلکہ الٹا وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور عوام اس ظلم و جبر سے تنگ آتی، احتجاج کرتی اور بہت سارے لوگ قتل کر دیے جاتے۔ پھر اس ظلم اور جبر کو سہتے سہتے وقت گزرا اور یورپ میں دو تحریکوں نے جنم لیا، دو گروہ بن گئے۔ ان میں سے پہلا گروہ پروٹسٹنٹ کا تھا جو 1517 میں پیدا ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ہر آدمی کو بائبل پڑھنے کا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ کیتھولکس عیسائیوں کی تھی، اور جو کیتھولکس ہیں وہ بائبل سے زیادہ پوپ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہر آدمی کو بائبل پڑھنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور آخری بات وہ ہونی چاہیے جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، نہ کہ اس وقت کے جو چرچ میں بیٹھے پاپس کہہ رہے ہیں وہ بات ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے پروٹسٹنٹ کو حکومت نے چرچ کا گستاخ کہہ کر تہہ تیگ کر دیا، اور اس طرح سے وقت گزرتا گیا اور لوگ ظلم و جبر سہتے رہے۔ پھر جب 18ویں صدی کی ابتدا ہوئی تو ایک اور گروہ نے جنم لیا جنہوں نے اس حکومت کی اور اس چرچ کی مخالفت کی۔ یہ گروہ سائنٹسٹ اور فلاسفر کا تھا، کیونکہ اس دور میں لوگ جو دینی رہنما تھے ان کی اخلاقی حالت کو دیکھ کر دین سے متنفر ہو چکے تھے۔ تو جو فلاسفرز تھے وہ بات کرتے تھے انجیل کے خلاف، کیونکہ وہ عقل کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور انجیل میں کیونکہ خلاف عقل بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اور جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی کچھ ایسے تجربے کرتے تھے جو اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ انجیل تھی اس کے بالکل کے برخلاف ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان بہت سارے فلاسفرز اور سائنٹسٹ کو تہہ تیگ کیا گیا۔ لیکن یہ دور چونکہ ایسا تھا کہ وہ بادشاہوں کے ظلم و جبر سے عوام بہت تنگ آ چکی تھی، تو لوگوں نے ان فلاسفرز اور سائنٹسٹ کا ساتھ دیا، اور جس کی وجہ سے چرچ کی حکومت جو تھی وہ کولیپس کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ چرچ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور جب چرچ کی حکومت ختم ہو گئی اور ان بادشاہوں کا ظلم و جبر ختم ہوا، اور اس وقت چونکہ لوگ دین سے بالکل مکمل طور پر متنفر ہو چکے تھے، تو اب ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ حکومت کو چلائیں یا اپنی انفرادی زندگی کو اچھا بنائیں۔ تو اس وقت بہت سارے ایسے نئے نظریات نے جنم لیا کہ جن کا تعلق دین سے کوئی نہیں تھا، جیسا کہ لبرلزم، ایتھیزم اور سیکولرزم۔ تو اس طرح سے ان نظریات کو وجود ملا۔ پھر اس طرح ان نظریات کو منظم طریقے سے گلوبلائز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو مسلمان ریاستوں میں پھیلایا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لبرلزم، سیکولرزم اور ایتھیزم کی مختصر سی تاریخ بیان کی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔